بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان اے جی مناس آج 26 اگست بروز بدھ کو حاضر خدمت ہوں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ہم بات کریں گے آج افغانستان میں جو موجود ہندو اور سکھ ہیں انہوں نے بھارت جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ایک خاتون افغان حکومت کی، پرانی حکومت کی خاتون رکن پارلیمنٹ کی، ان کو بھی ملک بدر کر دیا گیا، بھارت سے ان کو نکال دیا گیا۔ یہ سارا ماجرا کیسا ہے؟ ان باتوں پر جانے سے پہلے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی خبر آپ کو یہ بھی دیتا چلوں کہ 20 اگست کو جو آج خود نوٹس لیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چند صحافیوں نے ان کو ان کے کمرہ عدالت میں جا کر درخواست دی تھی، اس کو آج سپریم کورٹ نے قانونی طور پر کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ کافی جھٹکا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اور ان صحافیوں کے لیے، کیونکہ ان کی امیدوں پر کافی پانی پھر گیا ہے۔ شاید ان کا موقف ٹھیک ہی ہو اور ٹھیک ہی تھا، لیکن ایکچولی یہ ہے کہ اس کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے تحت اس کو بالکل کالعدم قرار دے دیا گیا، کیونکہ ایسا تو ہونا ہی تھا کہ وہ عدالت لگی ہوئی اور جا کے انہوں نے درخواست دے دی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، یہ ایسا کیا جا رہا ہے۔ اچھی بات بھی اگر غلط طریقے سے کنوے کی جائے تو وہ غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قاضی عیسیٰ فائز صاحب مل کر ان کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ کیا اگلا پلان کیا کرتے ہیں، یا خالی ورائیاں پاریاں ہی مارتے ہیں۔ تو اب بات کریں گے ہم ان ہندوؤں اور سکھوں کی جو 100 کے قریب ہیں تقریباً افغانستان کے ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ان کو جب بات نکلی تو پتہ چلا، پھر بھارت نے باقاعدہ بندوبست کیا، فلائٹ پہنچ گئی، لیکن انہوں نے اس فلائٹ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، صرف یہ کہہ کر کہ ہم بھارت نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ناروا سلوک کیا جائے گا کہ ہم افغانستان سے آئے ہیں، اس لیے اگر ہمیں بھیجنا ہے یا امریکہ یا یورپ بھیجا جائے، کیونکہ بھارت میں ویسے بھی وہاں پر بھارت میں ویسے بھی بالکل پہلی بے روزگاری ہے اور ہمیں جابز کا مسئلہ ہوگا، اور دوسرے ہمارے ساتھ کوئی سلوک بھی اچھا نہیں کیا جائے گا، اس لیے ہم بھارت جانا پسند نہیں کرتے، ہمیں امریکہ یا یورپ بھیج دیا جائے۔ وہ فلائٹ میں انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بھارت کے اپنے شہری بھارت جانے کو تیار نہیں ہیں۔ واہ سبحان اللہ، مودی سرکار تیری پھرتیاں، تیری اوراری پاریاں۔ اس لیے لیکن ایک بات اور بڑی قابل ذکر ہے کہ جس خاتون رکن پارلیمنٹ اسمبلی کی جو رکن تھی افغان کی، اشرف غنی کے دور کی، اس نے تو سمجھا کہ مجھے بھارت میں پناہ ملے گی کیونکہ میں یہاں پہ بھارت نواز حکومت تھی۔ اس نے کسی طرح سے فلائٹ پکڑی اور دبئی چلی گئی، دبئی سے استنبول چلی گئی، پھر استنبول سے وہ ایسے ہی انڈیا پہنچ گئی نئی دہلی ایئرپورٹ پر، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کو کیا پتہ کہ ہندو قوم کیسی ہے، یہ تو ایک بے وفا سی قوم ہے، انہوں نے کیا وفا کرنی ہے، آنکھیں پھیرنے میں ان سے بڑا تو کوئی بھی کاریگر نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو 2 گھنٹے تک حراست میں لے لیا، پھر ان سے ان کا پاسپورٹ چھین لیا، حالانکہ اس پر ویزے لگے تھے۔ وہ انہوں نے بارہا کہا کہ میں وزیر ہوں، پرانی سابقہ وزیر ہوں، اور میں متعدد بار آ چکی ہوں یہاں پر دہلی میں، لیکن انہوں نے ان کو وہاں ملک بدر کر دیا اور ان کا پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہ دبئی بھی ان کو بھیجا گیا اور پاسپورٹ وہاں بھی نہیں دیا، اور آخرکار وہ واپس استنبول پہنچے، ان کو پاسپورٹ ملا۔ آپ یہاں موازنہ کریں کہ بھارت کی شہری خود نہیں جانا چاہ رہے ہندو سکھ بھارت میں، اور یہ ہماری مسلمان بہن ہیں جو وہاں پہ بھارت چلی گئیں۔ تو یہ اس کا یہ نتیجہ ہے، یہی نتیجہ ہے اس کا کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ آپ غداری کریں گے تو آپ کو پھر جن کے لیے کریں گے وہ کبھی قابل قبول نہیں کریں گے، کہ جو گھر کا نہ گھاٹ کا پھر کدھر جائے گا۔ اب آپ کو نصیحت ہوگی محترمہ، میں آپ کا نام نہیں لے رہا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا آپ نے۔ اس لیے خدا کے لیے اگر کوئی نصیحت پکڑ جائے تو آئندہ کے لیے توبہ کر لیں۔ آپ ہندوؤں کافروں کے پاس پناہ لینے چلی گئیں، مسلمان ملک کا ختم ہو گئے تھے، یا آپ کو ایسا تھا کہ کوئی بڑا ناروا سلوک کیا جائے گا آپ کے ساتھ؟ وہ طالبان نے بھی نہیں کرنا تھا اگر وہاں بھی رہ جاتی تو۔ صرف یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہوا ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یہاں پر بھاگنے کو سارے تیار ہیں۔ تو ناظرین، اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی میرے لیے بہت اہم ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔